جمال الدین، مجھے مسلسل 3 بار یہ خواب آیا ہے۔ اے بادشاہ، آپ ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ سن 557 ہجری کی ایک تاریک اور پرسکون رات تھی جب ملک شام کے حکمران سلطان نور الدین زنگی اپنے شاہی بستر پر آرام فرماتے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے تحاشا پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ انہوں نے خواب میں کائنات کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ لیکن یہ کوئی عام زیارت نہیں تھی، بلکہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غمگین تھا اور آپ نے 2 سرخ رنگت والے اجنبی شخصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نور الدین، مجھے ان 2 شخصوں کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، لیکن جیسے ہی آنکھ لگی وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ پھر آنکھ کھلی، پھر وضو کیا اور پھر سوئے تو تیسری بار پھر وہی منظر، وہی فریاد اور وہی 2 منحوس چہرے سامنے آئے۔ اب سلطان کے لیے بستر پر لیٹنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں یقیناً کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، جس کی خبر اللہ کے نبی انہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے رات کے اسی پہر اپنے نیک اور دانا وزیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کیا اور روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ جمال الدین، مجھے مسلسل 3 بار یہ خواب آیا ہے۔ اے بادشاہ، آپ ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ خدا کی قسم، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ کوئی گستاخی ہونے والی ہے۔ آپ فوراً مدینہ کا سفر کریں اور اس بات کو انتہائی خفیہ رکھیں۔ سلطان نے اسی وقت سفر کی تیاری کا حکم دیا، بہت سارا سونا اور خزانہ ساتھ لیا اور اپنے خاص محافظوں کے ساتھ دمشق سے مدینہ کی طرف آندھی اور طوفان کی طرح روانہ ہو گئے۔ وہ سفر جو عام طور پر 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے اپنی بے چینی کے سبب صرف 16 دنوں میں طے کر لیا۔ جب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ غصے اور غم سے تمتمایا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، وہاں حاضری دی، رو رو کر دعا مانگی اور پھر وزیر کے مشورے پر ایک حکمت عملی تیار کی۔ سلطان نے اعلان کروایا، اہل مدینہ، میں آپ سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر چہرہ سلطان کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ ان 2 چہروں کو پہچان سکے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ لوگ آتے گئے، سلطان ہر ایک کو سونا اور تحائف دیتے رہے، لیکن ان کی عقابی نظریں ہر چہرے کا بغور جائزہ لیتی رہی۔ دعوت ختم ہو گئی، لیکن وہ 2 ملعون نظر نہ آئے۔ سلطان کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جس نے مجھ سے ملاقات نہ کی ہو؟ لوگوں نے سوچ کر جواب دیا، اے بادشاہ، کوئی نہیں بچا سوائے 2 مغربی حاجیوں کے، جو کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے ہیں۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ کسی سے تحفہ نہیں لیتے۔ سلطان کے دل میں کٹکا ہوا۔ انہوں نے حکم دیا، انہیں فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان 2 نام نہاد درویشوں کو پکڑ کر لائے تو سلطان انہیں دیکھتے ہی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا جسم کانپنے لگا، کیونکہ یہ وہی 2 سرخ رنگت والے نیلے آنکھیں والے چہرے تھے جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کی تھی۔
سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بڑے معصومیت سے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور حج کے لیے آئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی خواہش ہوئی تو یہی رک گئے۔ سلطان نے سختی سے کہا، سچ بولو ورنہ میں ابھی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخرکار سلطان نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے ان کی گھر کی تلاشی لی جائے۔ سلطان خود محافظوں کے ساتھ ان کے حجرے میں پہنچے جو روضہ رسول کے بالکل قریب ایک کرائے کے مکان میں تھا۔ بظاہر وہاں کچھ نہیں تھا، طاق میں چند قرآن کے نسخے اور کچھ دینی کتابیں رکھی تھی۔ زمین پر ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان ان نیک لوگوں پر کیوں شک کر رہے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو اپنے خواب پر یقین کامل تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر اچانک ان کی نظر فرش پر بچھی چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر جب اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی کھینچی تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ وہ اور منظر دیکھ کر کلیجے منہ کو آ گئے۔ چٹائی کے نیچے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی تختہ ہٹایا گیا نیچے ایک گہری اور اندھیری سرنگ کا دانہ نظر آیا۔ یہ سرنگ بہت مہارت سے کھودی گئی تھی اور اس کا رخ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جانب تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا اور وہ غصے سے بھر گئے۔ جب ان دونوں مجرموں پر سختی کی گئی تو انہوں نے سچ اگل دیا اور اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں، اور انہیں اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے بہت سارا سونا اور دولت دے کر ایک ہی مشن پر بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح سرنگ کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو چوری کر کے یورپ لے جائے۔ وہ بدبخت کئی مہینوں سے رات کے وقت سرنگ کھودتے اور مٹی اپنی جولیوں میں بھر کر باہر لے جا کر گرا دیتے تھے۔ وہ قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے حفاظت کے لیے سلطان کو خواب میں آگاہ کر دیا اور ان کا ناپاک منصوبہ خاک میں مل گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت ان دونوں بدبختوں کو عبرتناک سزا دے کر واصل جہنم کیا، لیکن سلطان کا دل ابھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف زمین کو گہرائی تک کھودا جائے۔ کاریگروں نے دن رات محنت کر کے قبر انور کے گرد ایک گہری خندق کھودی اور پھر سلطان کے حکم پر سیسا پگھلایا گیا۔ ٹنوں کے حساب سے کھولتا ہوا دھات اسی خندق میں بھرا گیا، یہاں تک کہ وہ جم کر ایک ٹھوس سیسا پلائی دیوار بن گئی، جس نے روضہ رسول کو زمین کے اندر سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ مورخین جیسے علامہ سمہودی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے گا، اور یہ واقعہ اسی وعدے کی ایک زندہ دلیل ہے کہ کس طرح اللہ نے ایک بادشاہ کو ہزاروں میل دور سے بلا کر اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ آج بھی مدینہ منورہ کے زمین کے نیچے وہ سیسا پلائی دیوار موجود ہے جو ان سازشوں کی ناکامی اور سلطان نور الدین زنگی کے عشق رسول کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ سچا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس تاریخ سے واقف ہو سکے۔ مزید مستند اسلامی واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔